میرا خیال ہے وضاحت خود کرنا بڑا آسان ہے، وہ خود ہی وضاحت کر دینی چاہیے۔ جدو وضاحت کوئی منگے نا جی ادو ذرا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کدھروں ایک خطبہ سنیا، کسی مہربان کو خطیب پڑھ رہا سا، انہاں آکھیا حضرت علی فرماتے نے مومنہ دی نماز بھی میں ہاں، مومنہ دا روزہ بھی میں ہاں، مومنہ دا حج بھی میں ہاں۔ وہ بندے منہ بنا لیا، انہاں کہا جی دسو جی ہر شاہی مولا علی ہو گئے نے، تے نماز کتھے گئی، تے روزہ کتھے گیا، تے حج کتھے گیا؟ وہ دی تشریح ضروری ہے، وہ دی تشریح ضروری ہے۔ میں کیتی میں انہیں کر دیں گا جب بندہ کوئی آندا نا کہ حضرت علی فرمایا میں مومنہ دی نماز بھی میں ہاں، مومنہ دا روزہ بھی میں ہاں، مومنہ دا حج بھی میں ہاں۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اگر مولا علی نے یہ فرمایا ہے، تو یہ مطلب یہ نہیں کہ مومن نماز بھی چھڑ دیں، روزہ بھی چھڑ دیں، حج بھی چھڑ دیں۔ اصل پریشانی اس بندے نو یہ ہوندی ہے کہ یار یہ مطلب ہے کہ علی ہی ساڈا نماز نے، علی ساڈا روزہ نے، تے جڑا ساڈا اگے ہی دشمن ہے وہ سن دیا سار روڑا پا دینا ہے، وہ آندا لو جی سن لو، انہاں دی نماز بھی علی جے، انہاں دا روزہ بھی علی جے، تے انہاں دا حج بھی علی جے۔ وہ پھر بندیاں تے گلاں کرنیاں نے کہ انہاں نوں نہ کسے نماز دی ضرورت ہے، نہ انہاں نوں کسے روزے دی ضرورت ہے، نہ انہاں نوں حج دی ضرورت ہے، لو جی علی علی ہے تے بس علی ہے۔ بڑے بندے پریشان ہوندے نے سڑیاں گلاں سن کے، ساڈا حق ہے کہ جڑی گل کریے او دی وضاحت کریں۔ کیا بات ہے تہاڈی؟ میں پہنا جڑی گل کریے او دی وضاحت کریے۔ ایک بندہ آندا ہے کہ حضرت علی دا ایک باری نام لئیے تے پورے قرآن دا ثواب ہوندا ہے۔ وہ آندا لو جی قرآن تو بھی گئے، انہاں نوں قرآن پڑھن دی بھی ضرورت نہیں۔ ایک بندہ آندا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی قبر اطہر دی زیارت کریے تے 70,000 حج دا ثواب ہے۔ وہ آندا لو بھائی یہ جنیاں گلاں ساریاں ہیں صحیح، وضاحت نہیں ہوتی۔ آباد رہو جناب، میں جناب کی توجہ سلام پیش کر رہا ہوں۔ آج میں سمجھنا وضاحت نہیں ہوگی، اور وضاحت کرو گے تو بندہ مطمئن ہوئے گا، اور وضاحت یاد کر دینی چاہیے۔ وضاحت نہ ہوئے تو بندہ مطمئن نہیں ہوتا۔ لوگوں کا بھی اعتراض لیندے ہو تو سارا جہان آندا لو جی چھڈ گیا جی ہر شے نوں، اللہ دے بندے ہو وضاحت کرو۔ میرا خیال ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں یہ وضاحت کاری دیا یار، میں انہوں کسے آکھیا تو نہیں، مجھے میرا دل کرتا ہے کیونکہ میں چاہنا کہ میرے مذہب تے ہر ویلے بندے جھوٹے اعتراض ہی نہ کرتے رہے، وضاحت کر کے شاید کوئی مطمئن ہو جائے۔ ساڈے تے مطمئن تے بندے گھٹ ہی ہوندے نے، لیکن ساڈا کام ہے وضاحت تے ضرور کرنی چاہیے۔ یہ جڑا حضرت علی علیہ السلام دا اسم گرامی لین نا پورے قرآن دا ثواب ہوتا ہے، یہ دا مطلب یہ نہیں کہ اسے قرآن ہی چھڑ دئیے، قرآن دی تلاوت ہی نہ کریے، اسی قرآن میں حفظ ہی نہ کریے۔ یہ دا مطلب قطعاً نہیں کہ حضرت علی دا نام لو تے قرآن چھڑ دے۔ اللہ دے بندیو، حضرت علی دا اسم گرامی محبت تے عقیدت نہ لیاں، پورے قرآن دا ثواب ہوتا ہے۔ قرآن پھر بھی قرآن ہی ہے، جس مقصد واسطے قرآن آیا وہ پڑھنا پہے گا۔ یہ تے اللہ نے ایک تول دسے ہے، تول کہ اتنا عظیم نام ہے۔ اچھا یہ تے ایک راز ہے، میں جو کوئی سمجھ سکیا میں دسنا۔ راز کی یہ کہ ایک بار یا علی آکھیے تے پورے قرآن دا ثواب مل جاندہ ہے۔ یہ یا علی آکھن والے نو ہدایت ہے کہ جنی ہدایت قرآن نو پڑھن نال ہوندی ہے نا، تو علی نو اینج من جا ایک بار علی آکھے تو ساری ہدایت آئے۔ تو آڑی کیا بات ہے؟ آئے آئے تو انج کر کے ہو جا، تو ایک بار یا علی آکھے۔ مثلا قرآن پورا پڑھ کے میں پورا قرآن الحمدللہ پڑھن تو بعد کہ بلا اس نتیجے تے پہنچیا، یہ قانون دی کتاب ہے جڑی دس دی یہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ یہ پورے قرآن دا ثواب ایسے بندے نو یا علی کہنا ملتا ہے جڑا ایک بار یا علی آکھے تے پوری طرح سمجھ جائے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ شکریہ جناب، شکریہ جناب، شکریہ مولا تعالیٰ جزائے خیر۔ اچھا ایک اور گل سی کہ 70,000 حج دا ثواب ہوتا ہے۔
ایک بار حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کری، وہ میں قصیدہ کتنا سنیا، وہ کتنے اس قسم کی گفتگو سی، مینوں قصیدہ نہیں یاد، وہ دا مفہوم مینوں یاد، جی میں کئی بندے کو قصیدہ یاد نہیں ہوتا تے طرز یاد مینوں سمجھو کہ وہ طرز جی یاد، وہ مفہوم کی طرز یاد، مفہوم کی طرز یہ سی کہ جڑا حضرت امام حسین دے قبر کی زیارت کر لینا انہوں حج دی کی لوڑ ہے، انہوں حج دی کی لوڑ ہے۔ ایک جملہ آکھن لگا، یہ تو میں لمبی بحث نہیں کرنی، میں جناب سجدہ دی بارگاہ نذرانہ پیش کرنا ہے، یہ میرا خیال ہے، میرا آ گیا ہے، شاید آج میری ڈیوٹی ہے، شاید امام زمانہ ہی لائی ہو گئے کہ میں انہاں گلاں دی وضاحت دیا۔ میں تو نے گل دساں، حضرت امام حسین علیہ السلام دی زیارت دا ثواب 90,000 تک دی روایت بھی موجود ہے، تے 90,000 حج بھی غیر مقبولہ نہیں، مقبولہ حج دا ثواب دسیا گیا ہے۔ اور ایک تے روایت اس طرح دی بھی ہے کہ ایسا حج جڑا کسے معصوم نال کیتا ہوئے، کسے معصوم دی مائیت وچ کیتا ہوئے، ان حجاں دا ثواب امام حسین علیہ السلام دے قبر دی ایک زیارت۔ میں انہیں اعلان کر لگا تے وضاحت بندے سننا، اپنے بچے بھی ذرا سننا تے بیگانے بندے بھی سننا۔ حضرات حضرت امام حسین علیہ السلام دی قبر اطہر دی زیارت دا ثواب میں حج پھر اوتھے ہی ہوندا ہے جتھے حسین کیتا سی علیہ السلام۔ بہت شکریہ مولا جی، تو جزائے خیر۔ میں کہنا حج پھر اوتھے ہی ہوئے گا جتھے حضرت سجاد علیہ السلام نے کیتا سی، حج اوتھے ہی ہوئے گا جتھے رسول خدا نے کیتا سی، حج اوتھے ہی ہوئے گا جتھے حیدر کرار نے کیتا سی۔ حج دی اپنی پوزیشن اوتھے ہی، حج دی اپنی پوزیشن اوتھے ہی ہے، اور حج باقاعدہ حج ہے۔ حضرت زین العابدین اوتھے ہی حج کیتا ہے، 5 حج پیدل حضرت امام حسن نے کیتے نے، کتے کیتے؟ یا کوئی بندہ میں نے جواب دے دے کہ کیا واقع کربلا تو بعد، قبر شبیر کربلا جو بڑھن تو بعد حضرت زین العابدین حج پھر کتے کیتے ہیں؟ کربلا کے مکے؟ بولو بولو بولو، مکے حج اتھے ہی ہونے جتھے اے نہ کیتے، پھر پہنا حج اتھے ہی ہونے جتھے اے نہ کیتے۔ اصل گل پتہ کی ہے؟ اصل گل ہے کہ حج دا ایک فلسفہ ہے، وہ بھی قرآن وچ موجود ہے کہ میرے گھر کا طواف کرو اور دلوں کے میل کو صاف کر لو۔ حج میں جانے سے دلوں کے میل صاف ہو جاتے ہیں، 70,000 کا ثواب اسے ملتا ہے جو شبیر کی قبر سے ہو کے آئے پھر دل میں کوئی میل نہ رہے۔ مہربانی جی سارے دوستوں نے بہت پھر دل وچ میل دی کوئی گنجائش نہ رہے۔ یہ وضاحت تو یہ کچھ نہیں جی، مہربانی۔ حضرت علی نے اگر فرمایا ہوئے میں مومنہ دے میں نماز ہاں، مومنہ دا میں روزہ ہاں، تے دا مطلب ہے مومن نماز بھی چھڑ دیں تے روزہ بھی چھڑ دیں۔ ایک آتا نے ایسی گل کوئی نہیں، نہ ساڈا نظریہ ہے، کوئی بندہ یہ دے متعلق سوچے بھی نہ۔ میں دس دینا کہ اگر امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ میں مومنہ دی نماز ہاں، کیوں کی تو آڈی کیا بات ہے کتنا؟ میں عرض کر رہا ہوں، میں وضاحت دے رہا ہوں تاکہ بندے شک نہ کرنے کے بے نماز نہیں۔ کوئی بندہ شیعوں کو بے نماز نہ کہے۔ جو قوم آج تک قاتل کا خنجر نہیں بھولی، وہ مقتول کا سجدہ کیسے بھول جائے؟ سبحان اللہ یا کمال۔ یہ سارا ماتم اور احتجاج شمر کے خنجر کی وجہ سے ہے۔ جو قوم شمر کے خنجر کو نہیں بھولی، وہ مقتول اور مظلوم کا سجدہ کیسے بھول جائے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، اگر حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو انہیں غلط سا، امیر المومنین نے فرمایا مومنہ دا میں نماز ہاں، مومنہ دا روزہ، مومنہ دا حج۔ اگر امیر نے فرمایا وہ ایک طریقہ ہے، میں ٹیچر رہا پڑتال کر لوں، پڑتال اس طرح دی ہے کہ جواب سامنے آ جاتا ہے۔ ہنے میں تو پڑتال دس دینا، اے اللہ دا قرآن ہے، یہ بچوں تسی نماز دی شان پڑھو تو انہوں پتہ لگے گا کہ علی کیوں آکھیا میں مومنہ دی نماز۔ ہاں پڑھو نا، نماز دی شان میں پڑھنا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے۔ میں سمجھدارہ تو سر گیا، ایس بڑے 15 کو بندے اس گل سے پہنچ گیا نا تقریباً جڑی میں کرنا چاہنا۔
نماز کادے واسطے اتری ہے جی؟ پاڑے ٹھرنے واسطے؟ اور نماز بندے نے بیزار کرنے واسطے نہیں۔ نماز کیوں آئی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ڈاکٹر گولیاں 3-4 کٹھیاں دے نا تے بندہ آندا اے نہیں ہے، وہ آندا ایک اس واسطے ہے، ایک اس واسطے ہے، ایک اس واسطے ہے، ایک اس واسطے، وہ آندا ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکٹر گولیاں دے کے دس دیندا ہے کادے واسطے نے؟ اللہ نماز بھیج کے دسیا نہیں ہے کادے واسطے، اللہ روزہ بھیج کے دسیا نہیں ہے کادے واسطے، اللہ حج بھیج کے کہلا دسیا نہیں ہے کادے واسطے۔ میں کہ اللہ نماز کیوں واجب کیتی گئی؟ خالق نے فرمایا 21 پارہ پہلی آیت پڑھ کے دیکھ لینا۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے سورہ مبارکہ العنکبوت، خالق کائنات نے فرمایا ان الصلاۃ، ایک اور میں وہ آیت کو ذرا کٹ کے سامنے رکھنا اور ذرا برکت ہو جائے گی۔ اور یار ہونا شاہ جی میں پڑھ سنتا سن پہ، شاہ جی میں پڑھتے سن ختم لوگ دیندے نے سنتے سن پہ، اگے کھانا رکھ کے، اگے کھانا رکھ کے تے اتنے لوگ پھر کوئی 4 آیتاں پڑھ دیں یا سورہ فاتحہ پڑھ دیں تے کھانا برکت والا ہو جاتا ہے۔ قرآن تے اگے کھانے تے پڑھیے تے برکت ہو جاتی تے قرآن ہی اگے ہوئے تھے۔ بولو نا پھر کتنی برکت یار ہوئے گی۔ ہم سامنے قرآن آ گیا تو ہم نے پھر آیت مجیدہ پڑھنا۔ یہ 21 پارہ جی پہلی آیت مجیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کا یہ کام ہے کہ یہ روک دیتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے۔ جو نماز برے کاموں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے، یہ ہے فلسفہ نماز۔ جب نماز روکتی ہے نا برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے، جب نماز کا مقصد ہی برائیوں سے روکنا ہے، اسی لیے علی نے کہا میں تمہاری نماز ہوں۔ ہائے ہائے، نماز کا مقصد ہے یہ روک دیتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے۔ علی کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے ماننے والوں سے بے حیائی سے بھی بچا لے، برے کاموں سے بھی بچا لے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں مومنہ دا روزہ، پھر انہوں روزہ نہ رکھی نہیں، قرآن چو پڑھنے ہیں روزہ کا دے واسطے آئے پڑھ لینا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کئی بندے چپ کر گئے نے پھر روزے آؤں گے تو روزے والی آیت بھی پڑھ لیں، پہلے شروع 2 مہینے ہو گئے۔ اللہ جو بندے ہو تسی چپ کر جاؤ گے روزے تاں بھی ہونے نے، تو یہ ہمارے چنگے بولتے رہو گے تو روزے تاں بھی ہونے نے، ہیٹر چلتے رہنے تاں بھی ہونے نے۔ رمضان المبارک ہے تے میں کئی باری دسیا کہ جنہ ساڈے واسطے مبارک ہے نا کسی اس واسطے گھٹ ہی مبارک ہوئے، ساڈے واسطے ایڈا مبارک چند ہے جڑے سارا سال بندے سانو کافر آندے نا، یہ ایڈا مبارک چند ہے یہ جویں نظر آندا نا اسی ویلے حلال کمیٹی دا سربراہ اعلان کرتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تے ٹی وی تے لکھیا آ جاتا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق صبح سحری کا یہ وقت ہے۔ پڑھے لکھے بندے وہ تو حساب لا جاندے نے، اے بکواس نہ کرو کبھی کافراں دی بھی فقہ ہوئی ہے۔ یہ ساڈے واسطے بڑا مبارک مہینہ ہے، مہربانی کرو، یہ ساڈے واسطے انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ اگر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہوئے کہ میں مومنہ دا روزہ تے روزے دی شان قرآن چو پڑھ لو، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اے ایمان والو، روزہ ایمان والیاں تے فرض ہے۔ میں پھر اچھی اعلان کرنے لگا کوئی بے ایمان رمضان دی ٹینشن نہ لے، وہ یار جدے واسطے آئے وہ تو سوچے، دوسرے نو سوچن دی کی لوڑ ہے۔ ایک کدے واسطے آئے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے لکھے گئے ہیں، اے ایمان والو تم پہ روزے لکھے گئے ہیں۔ جس طرح روزہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے، علی امیر بھی صرف ایمان والوں۔ اشہد ان امیر المومنین، علی مومنوں کے امیر ہیں، روزہ مومنوں پہ واجب ہے۔ اگر میں نبی پاک دی اس حدیث دے مطابق ترجمہ کرنا شاید تھا کہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان والے کی کیا علامت ہے؟ فرمایا اس کے دل میں محبت علی ہوتی ہے۔
جس کے دل میں محبت علی ہو وہ مومن ہے، جس کے دل میں علی علیہ السلام کی محبت نہیں، نبی نے فرمایا وہ منافق ہے۔ تے جدو مومن آندے ہی علی نال محبت کرنے والے انہوں نے، تو پھر میں ہوں ترجمہ کرنے لگا، سنبھل کے بیان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، حدیث رسول سے مطابق ترجمہ بنتا ہے اے علی والو تم پر روزے فرض کر بھائی صدقے جاؤں رکھنے کسے مرضی نہ داتے دے چھڑو یار اے علی والو تم اے علی والو تم پر روزے میں تو نے گل دا چھڑا اے ایمان والے تے فرض ہے جیڑا بندہ کوئی سوچ سکتا ہے پیے جیڑا سا رسول جناح رکھے ہے اے دی خدمت کوئی اہل حدیث کرے نہیں تو اڈے امام کو دے جالے لگ جان تے او پھر رائے بنڈ والے آ کے لڑ آپ ہی لانا جنا جے رسول جناح دی شبیہ نوں پٹھے پانے نے تے تساں خدمت کرنی ہے تے تساں پانی پیانا ہے تے تساں کیونکہ ہے تو ہے امام کو جو جاڑے لانے تے تساں صفائی رکھنی ہے تے تساں اپنی مسجد تے نماز پڑھنی تے تساں ہے تہاڈی رکھو نہ رکھو روزے ہیں تہاڈے نماز پڑھو یا نہ پڑھو ایک تر مومنو ہے تہاڈی یہ فرض ہی جدوں ساڈے تے ہوئے نے تے دا مطلب ہے سان تے مذاق نال وی لوکی مومن آندے نے جڑا بندہ نماز نہ پڑھے او کہندے نے مومن جو ہویا 12-1 بجے سموسا کھاندا ہوے نا شیعہ تے بندے ویکھ کے کی آندے نے بھائی یہ روزہ نہیں رکھیا اوندا اینوں کی رکھن دی لوڑ ہے مومن تے یہ روزے اور بندے بھی نہیں رکھدے انہاں نوں کوئی نہیں آندا صحابہ نوں مندے او تے روزے نہیں رکھدے یار روزے کئی بندے نہیں رکھدے نماز بھی کئی بندے نہیں پڑھتے کدی کسے نوں آکھیا ہوئے کہ مندا تو صحابہ نوں ہے تے پڑھدا تو نماز بھی نہیں مندا تو صحابہ نوں ہے تے رکھدا تو روزہ بھی نہیں ساڈے تو کتائی ویکھ کے بندے آندے نے مندے تے علی نوں تے پڑھدا نماز بھی نہیں مندے تے علی نوں تے رکھدے روزے بھی نہیں یا علی تیری جُتی تو اپنی ساریاں عزتاں قربان کراں تو ذات ہی ایسی ہے جڑا تیرے نال منسوب ہو جائے کتائی لوگ ہو دے وجہ برداشت نہیں نہ انہوں بے نماز بیک سکتے ہیں نہ انہوں بے روزہ بیک سکتے ہیں اگر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں مومنہ کا روزہ تو کی مطلب نکلیا ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض تھے لعلکم تتقون تاکہ تم بھئی کیا بات ہے 4 بندے بولے نے جدو 3-4 بندے بولن تے دوجے چپ کر جانا تے پھر لوکی باہر نکل کے آتے ہیں نال لے آندے ہوندے نے میں پکی گل پہ دسدا جے میں کلا آئے آجے ایک میرا بیٹا نال یعنی شاگرد دے نال تے ایک میرا ڈرائیور ہوندا شاہ جی ہوندے نے اسی 3 بندے تقریباً ہوندے ہاں 3 بجے تو ملنے ہاں تے ایک تے گڈی چ ہوندا نے تے جڑا دوجا ہے او وی ٹر گیا جو بھی داد دے چھڑدا تے اندر نال لے آندا ہے بھائی ہن تساں ہی بولنا ہے تسی سارے بندے مہربانی فرماؤ کہ روزہ کدے واسطے تقوی واسطے کدے اللہ کون روزہ کی مقصد ہے متقی بن جاؤ روزے دا مقصد کی ہے بندے متقی ہو جائیں جتھوں اللہ ڈکدا ہے اتھوں رک جا جتھوں اللہ ڈکدا ہے اتھوں رک جا روزے دار تے سموسہ 12-1 بجے حرام ہوندا ہے میں پھر بیانا سموسہ 12-1 بجے روزے دار تے حرام ہوتا ہے روزہ سکھاندا کی ہے تو میں دسنا روزہ بندے نو شام تک سکھا چھڑتا ہے جدوں دی مرضی نہ ہوئے حلال بھی حرام ہو جائے کیا بات ہے ہاں نوجوانوں درد گل پہنچ گئی جدوں دی رضا نہ ہوئے خالق دی وہ تو حلال چیزاں بھی کیا بات ہے حرام ہو جاتی ہے میرے عزیز دوستو نماز سکھاندی ہے بے حیائیاں تو دوری علی فرماندے نے میں مومنہ دی نماز ہاں اگر حضرت علی فرمایا اگر مومنہ دا روزہ میں ہاں جیدہ مطلب ہے نہیں کہ مومنہ روزے تو چھٹی ہو گئی ہے اصل گل ہے کہ جس طرح روزہ بتا دیتا ہے کہ یہاں کھانا ہے یا نہیں ہاتھ بڑھانا ہے یا روکنا ہے بڑھانا ہے یا روکنا ہے جدھر نہیں روزہ وہ کھا جانا دوجہ دا نہیں میرا روزہ ہے ایتھوں میں اگے نہیں ہونا میرے واسطے ہاتھ دے
جدوں غروب ہوئے گا ٹائم ہوئے گا ادو کھاواں گا اجے میری حد ہے پاویں روزے دار بوجھ چمرود پا کے شام تک لگا پڑے کہ جتھے کھلیا میں کھولنا ادھر ہاتھ کیوں نہیں کرنا ہاتھ روک لیا ہے بوجھے وچ روک لیا ایک کنے دسیا رک جا کنے دسیا رک جا روزے نہ دسیا نہ رک جا جتھوں اللہ راضی نہ ہوئے روزہ اتھوں روک دینا نا تا علی فرمایا میں مومنوں کا روزہ ہوں جہاں سے وہ روکتا ہے وہیں سے علی روکتا ہے لو مہربان زندہ زندہ میرے عزیز دوستو میں دو تر وضاحت ٹھیک کر دیتی ہیں حج دا مقصد بھی دس دیں حج دا مقصد قرآن پاک موجود ہے اور سورہ حج موجود ہے اگر تسی یاد کھو تو برکت واسطے وہ بھی آیت ذرا کھول کے سامنے رکھ دی یہ سورہ مبارکہ حج ہے دیکھو تسی قدرتی دیکھو آ گئی میں انج کیتا ہے تو پھولنا نہ پیا سامنے قدرتی امداد ہو رہی ہے کہ سامنے وہ آیت ہے اللہ فرماتا سمول یکزو تفسہم میرے گھر کا طواف کرو اور دلوں کے میل دور کر لو دلوں کے میل دور کر لو یہ مطلب ہے حج دلوں دے میل دور کر دینا حج دلوں دے میل دور کر دینا وہ میں پریکٹیکلی دیکھیا بھی کر دینا پریکٹیکلی وہ حج کا ہی پتہ لگتا ہے وہ کسی حاجی کو پوچھا جے کسے دھیان نال کیتا ہوئے جڑا کھجڑ ہو کے آ گیا وہ میں نہیں گل کرتا جنہیں دھیان نال میں دھیان نال کر کے آیا آج جڑے ویلے اسی بیت اللہ وچ زندگی چ پہلی باری داخل ہوئے بیت اللہ ول سانوں دسیا گیا کہ پہلی نظر بیت اللہ تے پوے نا براہ راست تے جڑی دعا کری اللہ قبول کر جڑی اتنی برکت ہے حضرت بیت اللہ وچ پہلی مرتبہ سا ویکھیا دل دیاں دعاواں کیتیاں تے جڑا طواف شروع ہویا تے پھر بیبیاں بندے کٹھے جاتے اینا بھی نہیں سی کہ پہلے ٹائم بندے کر لیں تے پچھلے ٹائم عورتاں کر لیں یہ بھی کوئی نہیں سی گل کہ 5 فٹ دا فاصلہ رکھو آیا فاصلہ تو شروع ہویا نا یہ فاصلہ کرونے دی وجہ تو ہے اللہ دی وجہ تو نہیں تو سا کعبے دے دوارے نماز پڑھتے بندے ویکھے نے ایک اوتھے ایک اوتھے ایک اوتھے آج کل اس طرح پڑھتے ایک کرونے دی وجہ تو اللہ دی وجہ تو نہیں جدو کرونا غائب ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس نے بندے پڑھن گے یہ مل کے جی میں بندے مل کے ٹور دے نہ ہوتے میں تو کی دسا حج دے رش وچ بیبیاں بندے بالکل ایتھے 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 تے بیبیاں بھی ویچی ملک ملک دیاں بیبیاں تے ملک ملک دے بندے ملک ملک دے مرد تے ملک ملک دیاں عورتاں تے کئی باری انج ہوندا ہے میری ہمشیرہ پیچھے رہ گئی ہے کسے دی ہمشیرہ میرے نال پہ ٹردی ہے میری بیٹی اگے ہو گئی ہے تے کسے دی بیٹی میرے نال بھی ٹردی ہے میں کہ اللہ اکٹھے ہی سارے ٹور دیتے نہیں تے پھر میں پتہ کیویں لگے دلوں میل نکلے کیا بات ہے اے دل وچوں گندگی صاف ہوئی ہے یا نہیں ہم نے تو طواف ہی اس لیے کرائے ہیں تاکہ دلوں کے میل صاف ہو جائیں تا میرے مولا کیا ہوئے گا کہ میں مومنوں کا حج ہوں میں عالم دین میں پوچھیا میں کیا قبلہ ہے تے بیبیاں بندے کٹھے نے تے میں تے کدی انج نہیں ٹریا اے تے بازار چ بیبیاں دا رش ہوے تے میں گھبرا جانا تے اے مہربانی کرنی جے اے کیویں بچا ہوے گا ہن اگر ہونا ہی کوئی نہیں کھبا مونڈا کعبے ال رکھنے کھبا مونڈا کعبے ال رکھنے اچھا تے ذہن جوفے کعبہ چ رکھنے جوفے کعبہ آندے نے کعبے دے سنٹر میں زیر کعبے دے سنٹر چ رکھنے زیر تے ایدر مونڈا ایدر رکھنا کوئی روڑا ہی نہیں کسے دی دھی تیرے نال ٹردی رہے تینوں پتہ ہی نہیں ہونا کسے دی بہن تیرے نال ٹردی رہے تینوں پتہ ہی نہیں ہونا کسے دی ماں تیرے نال ٹردی رہے تینوں پتہ ہی نہیں ہونا زیر رکھنا جوفے کعبہ تے ادھر میں نوں پتہ لگا ہے علی جوفے کعبہ ہی کیوں آئے اور جنہاں دھیان علی دے ہوئے ہو بے حیاء ہوئی نہیں تو میرے مولا نے فرمایا ہوئے گا کہ میں مومنوں کا حج ہوں
سبحان اللہ، کمال ہے۔ تاں میرے مولا نے یقین ہے کہ میں مومنہ دا حاج ہاں۔ یہ دا مطلب ہے علی علیہ السلام نو منن والا برائیاں تو بھی دور ہو جاندہ ہے۔ علی علیہ السلام نو منن والا جتھے اللہ روکے اتھے رک جاندہ ہے۔ میرے مولا نو منن والا اپنے دل نو ہمیشہ صاف رکھتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے آج میں پھر حوصلے نال تے جرت نال مومن دی تعریف کرنے کا، علی والے دی تعریف کرنے کا۔ جس بندے سے کسی کی بیٹی اور بہن کو خطرہ نہ ہو اسے مومن کہتے ہیں۔ صدقے جہاں نوجوانوں تو آڑے ہاتھ میں سونے پہ لگتے ہیں۔ جس بندے تو کسے دی ہمشیرہ نو یا کسے دی دختر نیک اختر نو خطرہ نہ ہوئے انہوں علی دا ملنگا، انہوں میرے پیر علی دا مومن آن۔ یہ دا مطلب ہے کہ اساں اس کرنوں صرف رواج نہیں منے ضرورت نال منے، جی میں پوری کائنات دیا مردہ دی ضرورت نہ علی ہے، پوری کائنات دیا دیاں دی ضرورت نام ہے فاطمہ۔ اور یارہ ضرور سمجھ دو تو ساں کتے جون جولائی یا چیٹر بیکھے ہو اور کسے مجلس ہے بیکھے جے کیوں ہون کیوں ضرورت ہے جدنو آواز آئی ہے میں سلام پیش کرتے کسے نہیں آکھیا بچے سب تو پہلے آکھیا اندر ضرورت ہے۔ یہ دا مطلب ہے جدی ضرورت ہوئے وہ دا احساس ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ میں نو کدی تو ساں گلہ لپیٹے یا نہیں بیکھیا ہوئے آج تو پہلا اے ہون پھر ضرورت ہے۔ بس تو ساں ضرورت نو ذہن چ رکھنا ہے تے دو تین میں جملے عرض کر رہا ہوں۔ بے حیائیوں سے بچنے کے لیے نماز ضرورت ہے۔ قرآن ہاتھ رکھنا، جتنی نماز ضروری ہے اس سے زیادہ علی ضروری ہے۔ مولا بھائی تو جزائے خیر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد والے محمد ایک بندے نے پوچھا کہ دین دی بنیاداں کی، امام نے وہ دے مطابق جواب دیتا۔ امام نے فرمایا نماز، اور میرے لوگ پہ بندے ہو امام نے آکھے نماز، وہ لگا جی اور فرمایا روزہ، میں کہا جی اور آپ نے فرمایا حج، جی اور امام نے فرمایا زکاة، انہاں کے اور فرمایا میرے دادے دی ولایت۔ آج جوئیں تسی چھوں تے چپ کیتے ہو تے پنجویں تے بولے ہو نا، کدی تے وہ بھی موقع آئے گا جدو نماز تے بھی بندے انجی بولن گے، روزہ تے بھی بندے انجی بولن گے، حج زکاة تے بھی انجی بولن گے۔ یہ جدے پنجویں نمبر تے جنہیں توڑے جو بلولا میں دیکھا نا ولایت دے لفظ دے ہوتے اس بندے بھی نا اس ولایت تے ہونے کو ساڑھے ورگا بولو یار ولایت اس جان بجھ کے حضرت سوال کی تھا کہنے لگا جی یہ ساڑیاں پنج نماز روزہ حج زکاة ولایت علی برابر میں آئے ہائے اس مومن دی توقع دے مطابق جواب آیا۔ میرے پنجویں امام فرماندہ نے نہیں یہ 5 برابر نہیں ہیں۔ کہنے لگے جی کیویں؟ فرمایا 4 برابر ہے، ایک افضل ہے۔ نماز روزہ حج زکاة برابر ہیں، ان میں ولایت افضل ہے۔ جی میں میرے امام سمجھایا ہے، میں اس کتاب جو پڑھ کے ایتھے بچے نو سمجھانا، ایڈے اگے چھوٹے بچے بیٹھے ہو ذرا ایک باری ایس پیلر نو دیکھو آڑا بچے ویلے سارے تو اڑنا نہیں میں بچے نہ کر دیکھ لیں ہون دسو ایڈا بڑا صاحبان قادت خلق ایسے پیسے اے ایس ویلے بابا کمال تے اونچا ہے بھائی ساڑھے نہ اونچا ہے لیکن اونچا کدے واسطے اس پلر دی وجہ جے بچے بچوں پلر نکل جائے تھلے بس اینی کریں تھلے اور تھلے تساں آکھے اور مہربانی کرنا جیسے تھلے نو ذہن چ رکھے میرے امام فرماندہ نے نماز کو کمال، روزے کو کمال، حج کو کمال، زکاة کو کمال، یہ چاروں چیزیں جو کمال پہ کھڑی ہیں ان کے درمیان ستون ولایت علی ہے۔ یہ دا مطلب ہے جی میں ستون کٹ لئیے پلر کٹ لئیے تے صاحبان
اور تھلے تھلے علی پچھو نکل جائے نماز بھی تھلے روزہ بھی تھلے ہر عبادت کو کمال کی وجہ ہر عبادت کی کمال کی وجہ ہے ولایت جی اگلی گل میں عرض کر رہا کہ نماز دے وچ ایک ضرورت ہے سجدہ نماز وچ ضروری جلدی بولو میں خطر سجدہ نماز وچ بہت شکریہ ضروری وہ نماز وچ ضروری اے ضرورت دی میں گل کر رہا اللہ ضرورت نہیں رکھدا وہ سمجھ باقی بڑیاں جیاں ضروریات نے وضو واسطے پانی ضروری تے جے پانی نہ لبے تو پھر مٹی ضروری لکڑ ضروری پتھر ضروری ہے جتنے تیمم کرنا ضروری ذہن چاہ رہے آ رہے ہیں یارا میں پہنا بجے نماز پڑھنی پہ جائے تھے ہم ٹھیک ہے ویسے جی شاید ضروری ہوئے نا وہ دے مطلب جا کھڑا نہیں چاہیے پڑھنی پہ جائے نہیں وہ واجب ہے سانو پڑھنی چاہیے تو ہن بولو میں نماز دے پچھلیاں گلاں پہ کرنا سارے بندے نماز بیٹھے ہو نماز دے وچ رکوع ضروری تسی آکھو گے تو سوال ہے ضروری نماز وچ سجدہ ضروری ہے سجدے وچ سر رکھ کے چپ نہیں رہنا تسبیح دا پڑھنا ضروری رکوع وچ تسبیح دا پڑھنا ضروری بہت شکریہ ہن میں عرض کر لگا اگلی چیز شاعر اللہ دی تعظیم ضروری او دے واسطے حاضر ضروری او دے واسطے عمرہ ضروری یعنی جاواں گے تو شاعر اللہ دی تعظیم کریں گے ان صفا والمروہ من شاعر اللہ لو جناب سجدہ دی تعظیم ضروری بسم اللہ میں تمہیں گل دساں جڑا ضروریت ہے اس تے تھلے زہر تے ذرا توجہ کرے میں نہ زہر تے جس توجہ نہ کی تھی وہ زہر ہو جائے توجہ کرو اس زہر تے میرے نزدیک جو ضروریت عمران کا حیا نہیں کرتا انسان نہیں ہو سکتا بہت شکریہ مولا مجھے ضائع کر ضروریت عمران ضروری پہ پڑھنا ذاکر کا سریلا ہونا ضروری میں کی بیان میں تو صحیح سے بیانا کہ ذاکر جڑا ہے وہ سریلا ہوئے گا تو پھر وہ کمال تے ہوئے ذاکر بسورا ہوئے گا تو ذاکری ٹھیک نہیں ہوئے گی وہ بہتر ہے اگر سور نہیں ہوندی تو مولوی ہو جائے اور سانو سور کی لوڑی بنی یہ اس خوبصورتی نہ پڑھن گے آج ایک جگہ حبیب صاحب پڑھنا سن تے وہ ایک گل پہ کرتے سن کہ آج کل لوگ آتے ہیں پی یہ سورج پڑھتے ہیں سورج پڑھتے ہیں تسی کو گل میرے ذہن چ گل آئی پھر میں اتنے کر چڑھنا اتنے تو میں نہیں کر سکا اتنے میں کر دینا میرے ایک ذہن چ گل آئی سی انہاں سنت کے جدو ایک کمال ترجمہ پڑھ بڑا لطف مینوں آ رہا سی جدو پڑھ رہا سن نا جی رتن صاحب تے بڑے کمال انداز نال پڑھ رہے سن میں جی اس سر دے متعلق ایک حساب لایا ہے کہ جس خاندان میں اللہ سوار کے فخر کیتا ہے نا انہاں دا ذکر سوار کے کرنا میں سمجھ رہا کہ سوار کے کرنا چاہیے جنیاں کو کمیاں پیشیاں نے وہ اے جانتے ہیں طرزہ طرزہ دا میں پتا نہیں اینا میں نے پتا ہے کہ جس خاندان نو اللہ سوار کے فخر کیتا ہے اس خاندان دا ذکر ہے سوار کے کرنا چاہیے اپنے تھا تو ممی سوار کے پہ کر نماز ضروری ہے نماز وچ سجدہ ضروری ہے سجدے وچ تسبیح ضروری ہے حساب کتاب واسطے قیامت ضروری ہے پھر بہنا حساب کتاب واسطے قیامت والے دن نہ ہیٹراں دی لوڑ نہیں پینی اونجی بتھیری گرمی ہونی ہے حساب کتاب واسطے قیامت ضروری ہے یہ سارے جہان نے دسیا قیامت ضروری ہے بندیاں گلیاں چ آ کے دسیا قیامت ضروری ہے اپنے خرچے تے راتاں باہر رہ کے اپنے خرچے تے چاہ پی کے تے مفت لوکاں نو روک روک کے دسیا قیامت ضروری ہے
ایک میں بھی دس دینا ممی آج تبلیغی جماعت نہیں مینو حصہ سمجھو اگر پوری دنیا تک تبلیغ ہو گئی ہے کہ قیامت حساب کتاب کے لیے ضروری ہے تو قرآن پہ میرا ہاتھ ہے قیامت سے پہلے مہدی کا آنا ضروری ہے۔ شکریہ مولا دونوں جزائے خیر۔ قیامت سے پہلے سلطان کائنات کا آنا ضروری ہے۔ اور جڑے بندے سمجھتے ہیں قیامت کے حساب کتاب دینے وہ دینا تو ہے نا، اور جس نمازاں پڑھنیاں نے آخر اس اتھے تلان واسطے پڑھنیاں نے نا، تولیاں جانیاں نے نیکیاں، روزے رکھے نے تلان واسطے۔ کدی تو ٹرک ویکھے نے اگر پچھڑ کھلوتے کنڈے دے کوڑ، اور کنڈے تے ایک ٹرک کھلوتا ہوئے تو 20 پیچھے کھلوتے ہوں نے، وہ پیچھے کیوں کھلوتے ہوں؟ واری واری میں نے ایک بندہ آندا ہے جنہ اتھے راش ہونا ہے کھورے میری واری آوے گا۔ میں کہا بچہ فکر نہ کر جڑی تیری سوچ ہے میرے سامنے تیری سارے تو پہلا آئے وجرہ اللہ نو کھان لگے اللہ دا لگن دینا۔ میرے عزیزو واری نالو فکر نہ کرو آ جائے واری آئی ہوائی واری آئی اللہ دا ایڈا دھیان اپنا بھی موجود ہے 14 دا وکھرا دھیان موجود ہے تے میں ٹیچر ہاں میں امتحان لینے 50 بچے تے نگران ایک اللہ دا انتظام دیکھو بندہ ایک تے نگران دو ہاں اے تلا لین گے نیکیاں اے تلا لین گے برائیاں خیر ہوئے تھوڑی یہ دا مطلب ہے قیامت کا آنا ضروری ہے لیکن قیامت سے پہلے مادی کا آنا ضروری ہے۔ بڑا جا کم دے اتھے ہی ہو جانے تینوں اے اتھے رش پہنے رش کا دا پہنے وہ تینوں میں دا سن عمران خان صاحب نو صدے رہنے مظلومان دے وارث بولو صدے رہنے یار صدے نہیں نہیں انہوں ذرا لیٹ ہو گئے وہ لیٹ ہو گئے تو گلہ شروع ہو گئے لیٹ ہو گئے نہیں تو گلہ شروع ہو گئے اگوں انہیں ایک جملہ کہہ دیتا جدے متعلق انہوں وضاحت دینی پہ گئی ہے کہ میں پی ڈی ایم نو آکھیا سی میں تو آنو نہیں سی آکھیا سمجھ آگئی گا وہ یارو کی لفظ سی آپ بلیک میل انہوں نے آکھیا میں کیوں آکھنا سی تو آنو تو ہی تا مظلوم ہو مظلومان تو بلیک میل لگتا ہی نہیں مظلومان تو بلیک میل لگتا ہی نہیں میں تو آکھیا سو پی ڈی میل جڑے تے جا کے لاشاں تے سیاست پہ کرتے وضاحت دینی پئی ہے وہ وضاحت دے چھڑنی اور گل ہے میں کیا کہ وضاحت دینی پہ جائے تو بندہ پریشان ہو جائے ہوں ویکھ لو پہنچ گیا راتی جڑا مترنا جی ایتھے سی نا امامیہ کالونی وہ میں الحمدللہ موجود سا تو میں گل آ کے میں کیا بھی عمران صاحب کا چلے جاؤ پریکٹس ہو جائے گی چلے جاؤ پریکٹس ہو جائے گی امام مہدی مظلوموں کے وارث بن کے آ رہے ہیں امام مہدی مظلوموں کے وارث بن کے آ رہے ہیں اور جب امام آ کے بلائیں گے مسلمان وہی ہوگا جو کہنے پہ آ جائے گا مظلوم کا وارث بلائے تو آ جانا ہی مسلمانی ہے میں کہتی اسلام بھی یہی ہے ایمان بھی یہی ہے کہ جب دیکھو نمازی روزہ دار حاجی زکاتی اے بڑے بندے مسلمان نے جیڑا جیڑا ترجمہ تھوڑے ذہن کو مسلمان دا ہے حضرات جب میرا امام آئے گا مسلمان صرف وہی ہوگا جو اس کے بلانے میں آ جائے کیا بات ہے کیونکہ وہ ہے مظلوموں کا وارث اور جب مظلوموں کا وارث بلائے تو آ جانا ہی مسلمانی ہے رات دا میرا جملہ یاد رکھنا میں کیا وہ مائیں وہ بہنیں وہ بیٹیاں آپ سے کسی مشکل کشائی کا مطالبہ نہیں کر رہی وہ آپ کو ان بندوں میں شامل کرنا چاہتی ہیں جو مظلوموں کے وارثوں کے بلانے پہ آ جاتے ہیں میں کیسی ساڑھے تو وڈا تو وڈا ہمدردی کوئی ضروری ہے کیڑی کیڑی شاہ ضروری ضروری چھڑو ایک کو جملہ آنا تو میں نے اجازت دیا
بندہ شیعہ ہوئے سنی ہوئے اہل حدیث ہوئے دیوبندی ہوئے ایک امیر ہوئے غریب ہوئے یہ بھی بچی پالو مزدور ہوئے یا افسر ہوئے بچی پالو وزیر ہوئے یا پٹھے دا مزدور ہوئے سار اٹھا بچی پالو بچ پالو مزدور پٹھے دا تے وزیری بچی پالو بیٹی دے معاملے سارے دا نظریہ ایک ہے اوہ ہوئے بیٹی دے معاملے سارے نظریہ اے بیٹیوں والوں بیٹیوں کی حرمت کے لیے زہرا ضروری ہے کیا بات ہے میں کہہ رہا ہوں بیٹیاں دی عزت دی بقا واسطے زہرا بولو یار ضروری ضروری ہون میں نے پوچھو پہ مستورات تے بڑیاں بڑیاں برگزیدہ گزریاں نے صرف بطول کا ذکر تو نے کیوں کیا یہ تھے مکان لگے بہت شکریہ میں خود سوال پیدا کیتا کہ مستورات بڑی بڑی برگزیدہ گزری ہیں مثلا کچھ ایسی بیویاں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں جو آج بھی مومنوں کی مائیں ہیں نہیں اے نبی دیا بیویاں کدیاں ماں نے چلو اے مومنوں مومنہ دیا ماں نے میں پھر شروع پچھو ہو جانا نماز کدے تے واجب ہے مومنہ دے روزہ کدے تے واجب ہے بولو بولو مومنہ دے تے نبی دیا بیویاں ماں کدیاں مومنہ دیا ہن میں تانوں بلا لینا لو جناب جس بندے نو اجے تک بولن دی توفیق نہیں ہوئی او میں نو جواب ہی دے چھڑے اور جواب ہی دے چھڑے کہہ جواب نبی کی زوجہ ام المومنین مومنہ کی ماں کی عزت صرف وہ کرتا ہے جو مومن ہو اور مومن وہی ہوتا ہے جس کے دل میں علی ہو نہیں 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 کہ جواب دے دیو حضرات ایک مومن ہوتا ہے ایک منافق ہوتا ہے مومن منافق نہیں ہوتا اور منافق مومن مہربانی بچیو نہیں ہوتا تسی پہ میرے پیٹے پہ جو بولو تو اترے پنار لے آندے مومن منافق نہیں ہوتا اور منافق مومن قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نبی پاک کی زوجہ محترمہ کو جنگ جمل میں قسمیں اٹھا کے لے جانے والے مومن تھے یا گھر چھوڑ کے آنے والے مومن بولو یار کمال ہے بہت اچھا سمجھ فرمائے لے کے آنے والے مومن نہیں تھے عزت سے گھر میں چھوڑ کے آنے والے مومن تھے اس لیے کہ ان مومنوں کا کوئی امیر تھا نبی کی ازواج کی عزت وہ کرتا ہے جو مومن ہو اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں علی ہو بطول ضروری کیوں ہے بیٹی دی حرمت نو ہر بندہ بہتر انداز لگتا باپ غریب ہوئے بیٹی دی شادی کرن لگے پورا زور لا دیندہ کہ میں بہتر تو بہتر کار لبدا ہے بہتر تو بہتر بولو بندے دی پوری زندگی کبوتر بازاں چ گزری ہوئے کی میں آکھے ہے بندے دی پوری زندگی کبوتر بازاں چ گزری ہوئے اگوں کبوتران دی لڑائی چ کسے نو قتل کر چھڑے اللہ نہ کرے اوتھے سزائے موت ہو جائے کسے چنگے پلے بندے نال موت برنال او دی واقفیت ہی نہیں سزائے موت پکی ہو جائے تو پھر سزائے موت دی تاریخ دا اعلان ہو جائے او بندہ جڑی پوری زندگی آوارہ گردی چ گزری ہے او دی ملاقات تے بندہ جائے تو اندہ کوئی شریف جا گھر لب کے نا بہتر جا او تھے میری بیٹی دی شادی کر دینا یہ تو مطلب بیٹی واسطے ساری دنیا بہتر چاندی بولو 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 او یار بیٹی واسطے ہر بندہ بہتر گھر چاندہ ہے بہتر گھر جواب دے میں دنیا کوئی علی جیسا تینوں کیسے ملے گا پوری دنیا بیٹی رو پیجن واسطے کسے بہتر دی تلاش چھے قرآن تے میرا ہاتھ ہے محمد تو بہتر کائنات اج کوئی نہیں سوچ اس کسے بہتر دا انتخاب کی سیرت زہرا بہتر کیوں ہے
کتنا ٹائم ہو گیا؟ میں شاہ جی دے انتظار ہو گیا. بسم اللہ جناب. میں چھٹن لگا 50-51 منٹ ہو گئے. میں کر دیا 50-51 منٹ ہو گئے. بہتر کی تلاش میں دنیا سن لے. الحمدللہ تاریخ کی نظر میں نبی کی بیویوں کا حیا کرنے والے صرف ہم ہیں. چلو گل مکی کی سوچتے ہو؟ پہ گل کرتا میں کوئی حضرت علی نے جنگ جمل تو بعد نبی پاک دی زوجہ نو ام المومنین نو عزت نال گھر پہنچایا سی کہ نہیں؟ تو کدا امام ہے ساڈا؟ تو پھر کنا حیا کیتا؟ یار اساں اونچی بولو. کوئی بندہ شک نہ کرے بڑی منزلت ہے نبی دے ازواج دی، کیونکہ وہ ماما لگ دیا نے جنہوں ماں دی شان دا پتہ ہے نا. جس کسے مسجد جو سنی ہے، جس ٹریکٹر تو سنی ہوں تو سمجھ ہی نہیں آئی. وہ آواز یہ نہیں ہوتی ہے. ہو سکتا کئی کتا سنیاں گئی ہوں کئی نہیں سنی نہیں. آج ماں نو ذہن چ رکھو جنی جنی اپنی والدہ دی عزت کر دے ہو تو انہوں اپنے پیر دی قسم ہے. ذرا ذہن چ رکھو میں آوارہ کردہ سے گل نہیں کر رہا، میں ماں دی عزت کرنا سے گل کر رہا. بچیوں ماں دی عزت ذہن چ رکھو کہ میں بطول دی شان پڑھا. وہ جڑا اپنی ماں دی عزت نہیں کرتا حسین دی اماں دی عزت کیسے کرتا؟ سر اٹھاؤ سکتا. میں بی بی دی شان دا باوجہ ایک جملہ پڑھنے لگا. بہتر تو بہتر دی تلاش ہے پوری دنیا. میں کہہ رہا ہوں بیٹی واسطے سیرت دی کتاب بہتر لب، بیٹی واسطے کوئی درس دی کتاب بہتر لب. ایسیاں شیواں پڑھا بیٹی نو جنہاں جو دی بہتری ہے. اور سیرت بطول تو بہتر کوئی نہیں ہو. میں اعلان پہ کروں کیوں؟ نبی دی بیویاں دی بڑی شان ہے. چوتھی آیت پڑھنے لگا 28 پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 4. 28 پارہ کنواں سورہ تحریم کیڑی؟ تحریم آیت نمبر 5 پنجویں میں پڑھنے لگا. 4 تواڈے تے چھڈنا اور 4 تساں آپ پڑھنی ہے. جس بندے اج دی مجلس دا لطف لینا ہے وہ سورہ تحریم 28 پارے دیا پہلیاں 4 آیتاں آپ پڑھے. یہ لوگ اندھنے گل کی ہوئی ہے انہاں چاہوں پتہ لگ جائے گا گل کی ہوئی. میں نتیجہ دین لگا. نتیجہ پنجویں آیت پڑھ دیں جی. اللہ فرماتا ہے آثار ربہو ان تلقاکنا ان یبدلہو ازواجا خیرم من کننا. اے نبی کی بیویوں اگر تم ایسا ہی کرتی رہی تو اگر تمہیں نبی طلاق دے دے تو تم سے بہتر بھی میں دے سکتا ہوں. بولو جی. اگر تمہیں نبی طلاق دے دے تو میں تم سے بولو منہ سے بولو بہتر آنکھوں بہتر تم سے بہتر ازواج میں نبی کو دے سکتا ہوں. ہوں پوچھو گے کہ طلاق تک گل پڑ گئی ہے. اللہ طلاق والی گل پہ کرتا ہے گل کی ہوئی ہے. اے جنہوں پتہ کرنا ہے نا گل کی ہوئی ہے وہ پہلیاں 4 پڑھے. ایتھو جے مینوں کسے پوچھیا نا تو میں ککھ نہیں دسنا. ایتھو نکل دے آکھو گل کی ہوئی ہے. پڑھو نا قرآن تانوں کی ہے. تہاڈا قرآن نال کوئی تعلق نہیں. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. 4 آیتاں پہلیاں پڑھو پتہ لگ جائے گا. اللہ کی آکھیا اے نبی کے ازواج اگر تمہیں نبی طلاق دے دے تو تم سے اچھی آکھو بہتر تم سے. حضرات اہم اعلان سنیے ہمارے عقیدے پہ شک نہ کیجیے. نبی کے ازواج مطہرات کو جس منزل پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں, جس کمال پہ لے جانا چاہتے ہیں ذہنی طور پہ لے جائیے, لیکن قرآن بتا رہا ہے وہ جس کمال پہ بھی ہیں ان سے بہتر بھی کوئی ہے. ازواج رسول شاکر بات ہے یار. میں اس مسئلے نو پہ پڑھنا جنہوں لوگی ٹچ بھی نہیں کرتے. میں الحمدللہ انداز اس نال پڑھ رہا کہ نہ میری قوم نو کو خطرہ ہوئے گا نہ میں نو خطرہ ہوئے گا. میں کہہ رہا ہوں ازواج رسول ازواج مطہرات اور کیا ان کی عظمت بلندی پاکیزگی جس
جس منزل پہ بھی ہوگی اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے بہتر بیویاں پیغمبر کو دے سکتا ہوں۔ حضرات ایام سیدہ میں اس سے بڑا نذرانہ میرے پاس کوئی نہیں، بڑی سے بڑی عزت دار بی بی بھی ہے تو اس سے کوئی بہتر ہے، جس سے کوئی بہتر نہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جیڑی بس بہتر ہوئے تے سب تو بہتر ہوئے، جیڑی سب تو بہتر سی انہوں ستایا نہیں۔ تو سا سنیا جی تو بی بی پاک مسجد چاہتے سن نبی اٹھ کے کھڑے ہو، سنیا نہیں سنیا؟ کدی کسی عالم کو پوچھنا کہ بی بی مسجد جی کیوں ہوندے سن انہاں بندے انہاں صحابہ بیٹھے ہوندے سن بی بی مسجد جی کیوں ہوندے؟ ہائے کدھروں میں نو آ رہی آواز، میں پیانا کسی عالم کو پوچھنا کمزور لوگ کہ بی بی پاک دیکھو نا، بی بی دے گھر دا دروازہ مسجد چ کھلدا ٹھیک، اور نبی پاک جدوں مسجد چ اوندے سن بی بی پاک دے گھر والوں ہو کے اوندے تے جدوں واپس جاندے سن مہربانی پھر بی بی دے گھر چوں نکلے، جس گھر دے اندر بی بی نے او دے وچوں نبی نکلے نے، او دے وچ ہی نماز پڑھا کے واپس جانا، جمعہ پڑھانا ہونا تو اتھوں ہونا، واپس جانا تو اتھوں ہونا۔ جدوں بی بی کولوں گئے نے تے آنا بھی بی بی دے کولے، پھر درمیان چ اگر بی بی مسجد دے وچ آئی تے کم دسو کس کام کیا بات ہے؟ میں یار لاجک دی گل کر رہا ہوں کہ بندے سوچتے کہ بی بی پاک اگر کوئی گل کرنی سی تے جان لگیا کر لیں دے کہ مسجد جا رہے یا آؤں لگیا کر لیں، وہ وچ گل تے کوئی بندہ دسے کہ بی بی مسجد چ آؤں دے کیوں آندھے کئی باری آئے نے تے کئی باری نبی اٹھ کے کھلوتے ہیں، وہ یار دسو نا کیوں آئے، گل دسو نا بھی اے گل کرنا ہے سن، اے پیغام دینا ہے سن یا مشورہ کرنا ہے سن، اے صدقے جاواں تہاڈیاں اکھاں چوں میں آنسو ویکھ رہا، جڑی اکھ انتظار پہ کرتی ہے کہ جو آنسو نکلے انہوں میں دعوت دے رہا۔ میرے نزدیک اللہ دے حکم دے مطابق تے پیغمبر دے فرمان دے مطابق بطول مسجد چ آوندے سن تے صرف ایسے کم آوندے سن کہ اے آوے تے اٹھ کے کھلواں تے جتھے میں بیٹھا اپنے نال بٹھاواں تاکہ جے کدی میرے تو بعد بھی آ جائے انہاں بیبیاں نو بندے پہچان دے جان دے نہیں، معرفت نہیں رکھتے، لیکن کیوں بندے آکھن کیوں روندے؟ جدو معرفت ہو جائے تو بندہ پوچھدا نہیں ادو رو پینا۔ میں تمہیں گل دساں جڑا بندہ 10 محرم دی دیگر نو کرکٹ دے میدان وچ پیپسی دیاں شرطاں لا کے کرکٹ کھیڈدا ہے، اندروں اسی کڑدے رہنے ہیں کہ یار انہاں نو کی اج 10 محرم ہے، دیگر دا ویلا ہے، زہرہ دا ویڑا اجڑ گیا ہے، تے اس بندے نو اینا بھی پتہ نہیں، انہاں اصل پتہ گل کی انہاں نو پتہ ہی نہیں شام دے بازار جو گاؤں گزری، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں شرابی دا دربار وچ کون آئی۔ میں صرف ایک جملہ کہہ کے تھوڑے کو اجازت دینا، میرے عزیزوں بی بی پاک دیاں جدن قیداں چھٹیاں نے، میں مومن دی شان کر دے ایک جملہ، اس گھر چوں خدا دی قسم مومن پیسے نہیں منگدے، انہاں دا دکھ منگدے۔ محسن نقوی صاحب نے فرمایا سی اگر انہاں دا دکھ پہ وانڈنا ہے تو ادھر دے سانو دے، خدا دی قسم لاشا اگے رکھ کے بھی سڑیاں تیاں انہاں نو روئیاں نے، اپنے نو نہیں روئیاں، نوہے پڑے جا رہے سن۔ یارہ ترنیاں وچ ماتم ہویا ہے کدھا انہاں یاراں دا نہیں انہاں 11 شہیدان دا ماتم نہیں ہویا، زہرہ دے پتران دا ماتم ہویا، زہرہ دیاں تیاں دے پردے دا ماتم ہویا۔ میں حوصلے واسطے ایک جملہ آکیا سی، میں کہ سڑیاں پہنا سڑیاں تیاں اللہ تو انہوں استقامت دے وے، تسی لاشا رکھ کے بیٹھی ہوں، حکومت دے بندے گئے نے تے تسلی دین گئے نے، اپوزیشن جو بندے گئے نے تے تسلی دین گئے نے، آج شکر کرو تو انہوں لاشا تے بیٹھیاں نو کسے مارے ہو دے نہیں نا۔ زہرہ دیاں تیاں امیر دی لاش تو ہو دو اٹھیاں نے جدو کڑتیاں دے رنگ تب دسو۔ لو جی میرا آنسو آ گیا، میں توڑے واسطے دعا کر دینا، اسی اس گھر کو صرف انہاں دا دکھ منگنے ہیں، انہاں دا غم منگنے ہیں، اور غم وچ ساڑی تسکین ہے، دنیا دے کسے غم وچ تسکین نہیں سوائے غم شبی۔ ایک کربلا والے دا غم ہے، آل رسول دا غم ہے جدے وچ تسکین ہے۔ میرے سامنے کھلا قرآن ہے، میں ایک بندے دے منہ چوں اے بھی سنے ہیں کہ
یارا کدھر مجلس لبو رونے بڑے دن ہو گئے. تو اگلا جملہ کی ہو سکا سکون ہی غائب ہو گیا. مجلس نہیں ملی, سکون غائب ہو گیا. سکون کدوں ہونا ہے جدو روواں گے. لو جی اس گھر چوں اساں عزاداری منگی. میں ایک جملہ اس عزاداری دیتا ہوں. ایک بار تسی یاد کرو, ایک بندہ شام دا سی جنہوں بی بی پاک نے کیا سی کہ میں واپس جان لگیاں تو میری مہار وہ پھڑے. یاد آگیا بشیر ہے. بی بی پاک نے فرمایا سجاد بیٹا ان کو سوار ہو جا. حضرت سجاد فرماندے نے اماں ساری زندگی میں تیری مہار پھڑ کے ناکے دی ٹردا رہا. تے اماں میں آکھنا میں تھک پیا. رو پینے بی بی رو پینے تے رو کے فرماندے نے لے میرا نا تھکن والا بیٹا, تو تے کدی بھی نہیں تھکنا میرا سونا. تیرے پیروں جو کنڈے کٹن والی بھی شام وچ رہ گئی. میرے نال سوار ہو جا, میں تینوں سوار کرا کے کھڑنا ہے. حضرت سجاد فرماندے نے اماں جس ناکے دی مہار حجت خدا پھڑے دوجا کیڑا بندہ جڑا تیرے اگے ٹرے. اے تیرے نوازم تو صدقے. بی بی فرماندی اس برے شہر چوں پھر بھی میں اپنا لب ہی لیا نا. میرے مولا فرماندے نے اماں ذرا بیان کر دیتا جائے لوگوں تک روایت پہنچ جائے. کون ہے؟ فرمایا یزید دے دربار دا معاشقی ہے. جھاڑو دین والا تو معاشقی تو تھلڑی ملازمت کوئی نہیں ہوندی. یزید دے دور دا دربار دا ملازم ہے, تھلے پانی چھڑکدا ہے, حیثیت دی کوئی نہیں, غریب آدمی ہے, پانی جو چھڑکن والا ہے تے کوئی تنخواہ تے کام کردا ہے. غریب ضرور ہے لیکن غیر نماز بڑا ہے. غریب ضرور ہے, نوکر ہے یزید جیسے دا, لیکن وہ دے اندر ساڈا حیا میں آپ ویکھے. سجاد فرماندے نے اماں ذرا بیان تاں ہی کیتا نے پتہ سارا سی. آڑے آنسو پہ ہوندے نے اس بیان دی وجہ تو پہ ہوندے. ساڈی بخشش سامان کر دیتا ہے پھوپھی بھتیجے نے گلاں کر کے. بی بی پاک نوں حضرت سجاد پوچھے اماں ذرا بیان تے کرو, او دی غیرت ثبوت کی ہوے گا, ذرا بیان کرو. بی بی فرمایا پانی چھڑکدا کلا بندہ پورے دربار چوں جیسا اتوں نہیں ویکھے. تساں سن لے جیسے تھلے منہ چو آنج نہیں ویکھے, تھلے منہ رکھدا. ترے بار میرے کول لنگے, ترے چونکہ کھڑا نہیں سی ہو سکدا, گل تھوڑی کردا سی پھر رہ جاندی سی, پھر دوبارہ بہانے نال آئے, پھر گل رہ گئی, تیسری گل واسطے دوبارہ بہانے نال آئے. آنسو میرے آ گئے, شاید کسے دے آ جائے. بی بی فرماتے نے پہلی باری میرے کولوں گزریا تے یا یزید لو ویکھیا تے نہ کسی اور لو ویکھیا, بس لنگدا ہولی چاہیے مینوں سنان جو آواز کڈ کے کہ میرے تک آواز پہنچ جائے. ہولی جی میرے کولوں آندا گزر گیا, ایتھے کیوں آئے ہو؟ واہ لاہور والے ہو کسے کام میں چلا رہے. پہلا جملہ کیا کہ آنکھو تسی بھی آنکھو ذرا پڑھو گے تو ذاکر بھی ہو جاؤ گے. اگے ذاکر سن دو پہ ذرا ذاکر آپ بھی کیا کسی یہ تھے اے صدقے جمع انج آنکھو نا, دور دا آنسو قریب آ جائے گا ذاکری کر کے تو دیکھو, پھر ایک بار آنکھو یہ تھے کیوں آئے تو اگے گزر گئے. بی بی فرمایا ٹائم تھوڑا سا اگے گزر گیا, پھر گل اگلی نہیں کر سکیا, پھر ادھر ہوندا ہولی 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 بھی کوئی محسوس نہ کرے کہ ادھروں کیوں بار بار لگتا ہے. بی بی فرماتی ہے پھر بہانے نال دوجی واری میرے کو لنگیا تے ہولی جی پہ آندا سی تہاڈی اماں دا جنازہ رات نوں اٹھیا. بی بی فرماندی اگے گزر گیا. تیسرا جملہ اس میرے کو گزر دے آئے آگیا جویں کربلا اگ لگی سی, بی بی اوتھے ہی رہ جاندے ہو شرابیاں دے سامنے. تو تے نانے دی قبر تے رات نوں جاندی سی. فرمایا انہوں آگ میری مہار ناکے دی پھڑ لے. ناکے دی مہار پھڑ کے اے بشیر ہی توڑ آیا جی جڑا زہرہ دی دھی نال سفر کرے. بولو یار دی میں منظر کیڑی بیان کرا. اے نال ہی رہا قبلہ مدینے آیا, اے دا اعلان نہیں پڑھدا, حضرت ام المؤمنین دا آونا نہیں پڑھدا, بی بی سغرا وین نہیں پڑھدا, حضرت محمد حنفیہ دا آونا نہیں پڑھدا. صرف اینی گل سن لو اسی عزاداری منگنے ہیں اس گھر کول, اور کچھ نہیں منگتے. ساڈا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اے کچھ دن مدینے رہا تے پھر کہنے لگا حضرت سجاد نو پھپھی نو پوچھ دیو میں ٹر جاؤں. حضرت سجاد فرماتے نے ہاں میں تینوں اجازت دے دیاں لیکن تینوں لیون والی میری پھوپھی ہے, میں اندروں پوچھ کے ہونا. اندر گئے حضرت سجاد, یہ دی منزل دے میں پتہ نہیں لگا ایک کس منزل تک پہنچ گیا سی اللہ دی بارگاہ کہ اس بندے دا پیغام لے کے سجاد آپ اندر گئے. تو سا غور ہی نہیں فرمائے
اس بندے دا پیغام لے کے تے قاصد بن کے میرا پیر سجاد آپ اندر گئے نے تے حرم میں جا کے فرماتے نے پھپھی جی او میرا نبیاں دیاں جگیراں دا وارث بیٹھا آواز ہوندی اماں او جڑا بشیر صدقے جاواں او جڑا بشیر لیندا سی نا تساں مہاری او مینوں پیاندا پھپھی کولوں پوچھ دے میں تیاں وچ ڈر جا میرا گھر ہے تے گھر میریاں تیاں نے بی بی فرمایا انہوں آگ میری پھپھی آندی ہے تھوڑا انتظار کرے کنا انتظار اے میرے علم سے نہیں انتظار میں کتاب سے پڑھے کوئی منتظر رہ گیا کہنے لگا جی ٹھیک ہے جدو بی بی آکھڑ کے میں جاواں گا کچھ وقت تو بعد حضرت امام سجاد اندروں نکلے ہن قریب ہو کے دو جملے سن لو حضرت سجاد دے ہتھاں تے ایک گٹھڑی سی کپڑے دی اتے گنڈ بچ کے میرے پیر سجاد صدقے جاواں بھائی ایڈے قریب ہو کے سنیا جے کسے کام سے نہ رو حضرت سجاد اپنے ہتھاں تے گٹھڑی رکھ کے تے بشیر دے سامنے آ کے فرماتے ہیں یہ جملہ ایڈا سخت ایڈی مصیبت دا جملہ ہے میں تے پڑھ دے سار کلا رویا سی ہن تے کافی مومنین میرے نال بیٹھے نے آج سامنے کر کے نہ گٹھڑی تے میرے مولا سجاد فرماتے ہیں بشیر میری پھپھی بیاندی ہے آ تحفہ قبول کر کدی میں وسدی ہوندی تھوڑی ہائے دی آواز نجم والا سنے تھے اجر دے میں بقیہ دی ملکہ سنے فرماتے نے میری پھپھی آندی ہے جے میں کدی وسدی ہوندی میرے امیران دے دروازے کھلے ہوندے میرا حسن تینوں بدیا کردا میرا حسین تینوں بدیا کردا عباس تینوں باہر چھڈن جاندا ایتھے پوری دنیا ویندی علی دی تھی لیاندے مسافر نو واپس کیویں پہ ٹور دیے چونکہ میں اجڑی دا تحفہ قبول کر آج تحفے نہیں تیاں کول لے جا جدو تیاں والے گھر جاندے نے تے تیاں واسطے سفر تو باہر کوئی نہ کوئی شے لے کے آندے نے تینوں زہرا دتی خالی نہیں کرنا چاہندے خالی نہیں کرنا چاہندے جڑے کسے نو خالی نہیں ٹور دے انہاں نو امت نے کئی باری خالی ٹوریا بی بی فرماتی ہے تیاں واسطے لے جا دو قدم پیچھے ہٹیا مومن دی ذرا طبیعت تے دیکھو نا کہنے لگا مولا اے دے وچ کی میرے مولا فرماتے نے میری پھپھی دا تحفہ تو قبول کر تے کھٹ جا کہنے لگا جی میں کرنا ایک واری اپنی زانواں تے رکھ کے ذرا گٹھڑی کھولو تے میں زیارت کرنا آخر گھر جا کے بھی میں کھولنی تے ایتھے کھول دے جڑا بندہ منتظر ہائے آکھڑا یا آنسو وہ بس ذہن متوجہ میرے رکھے زہر دلال نے زہرہ دا پوترے نے زانوان تے رکھ کے پھپھی دی دیتی گٹھڑی تے جدو گنڈ کھولی ہے اور حوصلے والا بندہ جڑا سن کے چوپی ہو جائے کسے بیوی دے کنا دے زیور سان کسے بیوی دے ہتھاں دے زیور سان کسے بیوی دے پیراں دے زیور پاسے باؤندیاں سن ہو زیور سان کسے بیوی دے گلے تے گلو بند سن اے زیوراں تے نظر پئی تے سارے زیوراں تو اتے دو دور رکھے سن جنہاں تے اجے تازہ خشک خون لگا سی ترے قدم پیچھے ہٹ گئے تے ویکھ کے آندا ہن دسو تیاں واسطے لے جا میرے مولا فرماندے نو میری پھپھی نے عطا کی تیری کہنے لگا پھپھی نو جا کے آکھو میں مسکین ہوں میں غریب ہوں میں مومن ہوں میں گنہگار ہوں اے جڑیاں تیاں میری نے اے زہرا دیاں تیاں دا او زیور پا لین گیاں جڑا ظالمہ لایا ہوئے تے ہتھاں چ ہتھ گھڑیاں پائیاں ہون مولا میری تیاں مر جان گیاں اے زیور استعمال نہیں کر گیاں ایک باری واپس میرے واسطے جاؤ تے جا کے پھپھی نو آکھو او مسکین آندا پیا اے اپنے کول رکھ لو تہاڈا توبہ واپس تے نہیں کرنا چاہیدا میں عزت نال واپس کرنا میری کوئی عزاداری دا سامان کر دیو مینوں کوئی ایسی شے دیو جنوں ویکھ کے میں بھی روندا رہواں میری تھیاں بھی روندیاں رہن بس عزادارو آخری جملہ میں سجاد اندر گئے جدوں واپس آئے تھے تے میرے مولا دے ہاتھ وچ ایک رومال سی جڑا ٹھپیا سی اے رومال دی نسبت ادھر نہ دینا اے کمزور ہے او کوئی جنت دا تحفہ سی اور رومال لے کے میرے مولا فرماتے نے لے بشیر میری پھپھی پئی آندی ہے اے تحفہ لے جا گھر جائیں گا تم ہی روندا رہے گا تیریاں تیاں بھی روندیاں رہن گیاں تے جے کسے ویلے توفیق ہوئی تے کسے ویلے مومناں نوں کر سکے تے صدقے زیارت کرائیں
یہ آزاداری دا سامان ہی کہنے لگا ذرا کھول کے بکھاؤ میرے مولا نے وہ دیاں تہماں کھولنیاں شروع کی خون نال جڑیا رومال سے ہائے کتوں آئی خون نال جڑیا رومال سے وہ میرے مولا نے کھولیا جدو پورا رومال میرے مولا نے کھول کے سامنے کیتا ہے وہ دے سنٹر ایک سوراخ سی آج میرے مولا پھڑیا سی آخری جملہ بشیر لگا ہون مہربانی فرماؤ اگر مومن زیارت کرن تے میں کی دساں یہ رومال کیڑا ہے ایتھے آنسو کی گرے میرے چوتھے سچ امام دے تے فرماندے نے سجاد فرماندے نے اے میری پھوپھی نے تیرے تے بڑا بڑا احسان کر دیتا ہے اور جا بشیر کی یاد کرے گا اے او رومال ہے جڑا 10 محرم دی دوپہر نو میری ماں رباب نے اصغر سے گلے تے بتا سی اے خون بھی اصغر دائی اے نشان اس